بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ دعا یہ ایک ایسی نعمت ہے جس کو حاصل ہو جائے، ایک تو دعا مانگنے توفیق کا ملنا ہی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرا جس کو یہ یقین ہو جائے، یہ یقین اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ میری دعا ساری کی ساری قبول ہونے والی ہے، میری ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس ذات برحق پر ایمان کا یہ ٹھوس یقین جو ہے اس کے اندر ایسا پیدا ہو جائے کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے، وہی ساری دعائیں سننے والا ہے، وہی ساری دعائیں قبول کرنے والا ہے، اور وہی ان دعاؤں کا نتیجہ عطا کرنے والا ہے۔ یہ چیز اب ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، پھر ہم دعا بھی اسی یقین و ایقان کے ساتھ مانگتے ہیں جو پھر عرش سے قبولیت کی سند لے کر واپس لوٹتی ہے، اور آپ کی زندگیوں میں وہ بہاریں، خوشبوئیں، راحتیں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ آج میرے پاس سورہ مریم کی 2-3 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جس سے اس یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کرے ہمارے یقین یہاں تک پہنچ جائے جو قبولیت کی سند لے کر آئیں۔ سن لیں، چھوٹی چھوٹی آیات ہے سورہ مریم کی، آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت 92 ہے، 93 ہے، اور 94 اور 95 تک ہے، چھوٹی آیات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه یوم القیامت فردا۔ اس کا ترجمہ ملاحظہ کر لیں، اور خدائے رحمان کے لائق یہ کسی طرح نہیں کہ وہ بیٹا اختیار کرے، جتنے جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب خدائے رحمان کے روبرو ابد کی حیثیت سے حاضر ہوتے ہیں۔ اس نے ان کو احاطہ میں لے رکھا ہے اور انہیں خوب شمار کر رکھا ہے، اور قیامت کے دن ان میں سے ہر ایک اس کے پاس تنہا تنہا حاضر ہوگا۔ لیں جی، یہ تو آپ نے آیات مبارکہ جو تھیں یہ آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور جیسے میں پڑھ سکتا تھا آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی غلطی کوتاہی کو معاف فرما دے۔ مقصد صرف آپ کو یقین کی، آپ کے یقین میں اور اضافہ کرنا مقصود ہے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اس کے پاس تنہا تنہا حاضر ہوگا، یعنی کہ ہر چیز جو اس میں شے ہے، جو زمین و آسمان میں ہے، چرند پرند، درخت، پہاڑ، دریا، یہ سب، مطلب پہاڑ جو ہے وہ مجموعی حیثیت میں پہاڑ ہے، لیکن اس کا ذرہ ذرہ جو ملتا ہے تب وہ پہاڑ بنتا ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ پورا پہاڑ حاضر ہوگا، اس کا ذرہ ذرہ، فردن فردن، فرد، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے پوری کتاب پڑھی، اور بعض اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے فرد فرد پڑھی، یعنی کہ ایک ایک صفحہ پڑھا۔ تو اسی طرح یہ جزیات تک اللہ کے حضور چیزیں حاضر ہو جائیں گی، اور مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ذرہ
یا کوئی بڑا پہاڑ یا کوئی اور کوئی ایسی چیز وہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ جی کی طرف سے اذن حاصل نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حکم نازل نہ ہو۔ اور ہر جس چیز نے بھی اگر یہ دعویٰ کیا ہے یا جس شخص نے بھی اگر یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں تو روز محشر وہ اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ اس لیے آپ کو یہ 100% یقین آپ کے قلب میں راسخ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور ہر چیز، ہر جو ہے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز کا عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ جی ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں سنی جائیں، اس یقین کو پہلے راسخ کریں، پھر آپ اس سے مانگیں، اللہ جی مجھے معاف کر دیں، میں بھٹکا ہوا تھا، میں ٹمکٹیاں مار رہا تھا، ادھر ادھر جا رہا تھا، مجھے معاف کر دیں، مجھے اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا کر، اور میرا حساب آخرت میں آسان کر دے۔ جب ذرہ ذرہ آپ کے حضور پیش ہوگا تو آخرت میں میرا حساب آسان فرما دیں، اور مجھے اس دنیا میں اس یقین کے ساتھ زندہ رکھیں کہ میں آپ کے علاوہ کسی کی طرف رخ نہ کر سکوں، اور میری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کر دیں، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں ارب ہار رحمت نازل فرما دیں، اور ان کی امت پر، ان کے حال پر، اور مجھے معاف کر دیں، مجھے صرف اپنے آپ سے مانگنے والا بنا دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم، آمین۔ السلام علیکم۔